بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا وظیفہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ البقرہ کے تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ کیا سورۃ البقرہ سے ہماری تمام غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرتی ہے؟ کیا سورۃ البقرہ کی آیات، کیا سورۃ البقرہ کی تلاوت ہماری تمام پریشانیاں، دکھ، مشکلیں، رکاوٹیں دور کر سکتی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی خاص فضیلت و برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی کہ جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و اثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو۔ اور جس گھر میں خاص کر سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جس گھر میں خاص کر سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم، خصوصاً سورۃ بقرہ کی تلاوت، نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھلنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا کوئی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس گھر میں شیطان کی نحوست اور اس کے مکر و فریب کے سائے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورۃ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت مذکور ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ سورۃ بقرہ کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ذروۃ ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورۃ البقرہ میں 1000 امر، 1000 انہی، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس صورت میں کیا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے کہ درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح، ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات، اور سورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجت یا مشکل کا حل۔ سورۃ البقرہ۔ جو شخص کسی بھی حاجت یا مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 11 دن تک سورۃ بقرہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ ہر پریشانی، ہر مشکلات، ہر غم سے دور ہو جائے گا۔ یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے اور اول و آخر درود شریف لازمی ہے۔ آسمان کی بجلی سے بھی تیز وظیفہ۔ ہر مقصد میں کامیابی، ہر ایگزام میں کامیابی، انشاءاللہ اول نمبروں سے پاس ہوگے اور ہر مقصد میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ قرآن رہنمائی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس کی باقاعدگی سے تلاوت زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ جو شخص خاص مقصد رکھتا ہو لیکن اپنے ارادے میں مقصد میں کامیاب نہ ہوتا ہو
تو عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورت بقرہ کی آخری 2 آیات اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے گا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک بار سورت البقرہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر کی 2 آیات پڑھیں اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ فضیلت آخری آیات سورت البقرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو یعنی کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کتنی افضل ہے ہمارے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور کی سنائی دی، دروازہ کھلنے کی، اور اپنا سر اٹھایا۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا کہ آج کھلا ہے اور کبھی نہیں کھلا، مگر آج کے دن پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے کبھی نہیں اترا سوائے آج کے۔ اور اس نے سلام کی اور کہا، خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور و جہاں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے اور نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کا خاتمہ۔ کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے، اس کی مانگی ہوئی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آسمان سے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کی، عرض کی، خوشخبری ہو کہ آپ 2 نور عطا کیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا خاتمہ۔ ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ جو شخص کسی رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ دونوں آیاتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علماء نے اس کے 2 مطلب لیے، ایک یہ کہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ 2 آیاتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ حسن حسین میں حدیث کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو ایسی 2 آیاتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہیں اور عرش بری کے نیچے ہیں، لہذا نہیں سیکھو اور یاد کر لو، اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ اور یاد کرواؤ، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہے اور حاصل قرآن اور دعائے عظیم ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو رات کے 12 بجے اول و آخر تک پڑھیں اور دل میں اپنے دشمن کا تصور رکھیں، خدا تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دشمن کی برائی دفع کر دے گا اور اس کا کوئی حیلہ اس پر نہ چل سکے گا۔ جس گھر میں یہ سورت ہمیشہ پڑھی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ جس موسم میں بچوں کو چچک نکلتی ہے، اس میں جس لڑکے کے روبرو نہار منہ سورۃ البقرہ نہایت خوش آواز اور صحیح پڑھ کر دم کیا جائے، اس خدا کے فضل سے چچک نہیں نکلتی، اگر نکلے تو خطرناک نہیں ہوتی، مگر شرط ہے کہ پڑھنے والا اور لڑکا دونوں نہار منہ ہوں اور 2.5 پاور چاول اور کھانڈر پر اور کسی محتاج کا صدقہ دے دے، اس کا نقش اور اس ہر برائی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی 10 آیات۔ سورۃ البقرہ علم سے مفلحون تک، سورۃ البقرہ الف لام میم سے مفلحون تک، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیاتیں، ہم فیہا خالدون تک، ما فی السماوات و ما فی الارض سے سورۃ الآخر کے آخر تک۔ فائدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے شروع میں سورۃ البقرہ کی مذکورہ بالا 10 آیات پڑھ لی تو شیطان شام تک اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ یہ آیات شام کو پڑھ لے تو صبح تک فرشتہ قریب نہیں آ سکتا، اور ان آیات کا پڑھنے والا
اپنے گھر اور مال میں کوئی ناپسندیدہ ناگوار بات نہ دیکھے گا، اور یہ بات کسی مجنون پر پڑھ لی جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے سورۃ البقرہ یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا یا اس پر تلاوت کیا گیا ہے تو اسے علم نصیب ہوگا، اور فرمایا جس نے اس سورت کی یا اس کے بعض حصے کے خواب میں تلاوت کی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اور اس کے رزق دوسری جگہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی وہ دین کو جمع کرنے والا، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا ہے اور اس کی عمر لمبی ہوگی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غریبی تنگ دستیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورۃ البقرہ پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشیدگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔